الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم رأيت العلم صاحبه كريم رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لئام از جہاں دو بانگ می آید بزد از جہاں دو بانگ می آید بزد تا قدامی رات باشد مستعد آیک بانگش نشور اتقیاء آیک بانگش نشور اتقیاء وہاں دیگر بانگش فریب اشقیاء ہیں ان مدرسوں میں خدا کے ولی بھی ہیں ان مدرسوں میں خدا کے ولی بھی وہ سب سرفروشان دین نبی بھی برا سب کو کہنا مناسب نہیں ہے برا سب کو کہنا مناسب نہیں ہے سمجھتا ہے اس کو جوان بھی سبھی بھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم علماء اکرام قراء اعظام قریب اور دور سے تشریف لائے ہوئے برادران اسلام اور پردہ میں بیٹھی میری پردہ نشین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سب سے پہلے میں حضرت مفتی صاحب کا اس ذرہ نوازی پر انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ذرہ نوازی فرمائی تکمیل قرآن مجید اور تکمیل بخاری شریف کے اس پر رونق اور قبولیت دعاؤں والی اس مجلس میں ہمیں بھی آنے کا حکم کیا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار کو
دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات قریب اور دور سے دین اسلام امام الانبیاء سرتاج انبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قلب عطر پہ اترنے والی لاریب اور لازوال کتاب قرآن مجید اور آپ کی تیار کی ہوئی قدسی حضرات کی جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور علماء صلحاء اتقیاء اصفیاء اور مدارس اسلامیہ کی محبت میں تشریف لائے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، دارین کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب کا یہ ادارہ جب مجھے حکم کر رہے تھے تو ساتھ یاد دہانی بھی کرا رہے تھے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ضلع مانسرہ میں بنات کا سب سے پہلا مدرسہ جامعہ حسینیہ شنکیاری میں تھا، ہمارے والد صاحب نے شروع کیا، اور دوسرا مدرسہ حضرت مفتی صاحب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت اس ادارے کو قائم اور دائم رکھے، اس کے فیوز اور اس سے نکلنے والے یہ علم کے چشمے یوں ہی جاری رہیں اور پیاسی امت سیراب ہوتی رہے۔ آج امت بہت پیاسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر یہ جو منبع اور مرکز ہیں قرآن و سنت کے چشموں کو جاری کرنے کے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر دشمن اپنی چالوں میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا یہ ہم سب کے لیے اچھا نہیں ہوگا، داستانوں میں نام تک باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ میں حضرت مفتی صاحب نے حکم کیا تو مجھے امتحان میں بھی ڈال دیا، چاروں طرف علماء کرام ہیں، میں ڈر سے ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتا ہوں، اور اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی اور اخذ کی ہوئی چند معروضات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں آپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات اور بہت ساری نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، دور کیوں جائیں۔ ہر شخص اپنے وجود میں دیکھ لے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہم پہ اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں۔ اسی بات کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سانس ہم لیتے ہیں، یہ سانس لینے میں اللہ کی دو نعمتیں، سانس کا اندر جانا ایک نعمت، سانس کا باہر آنا دوسری نعمت۔ اگر سانس اندر جائے، اندر ہی رک جائے تو ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، سانس باہر کی طرف آ جائے، باہر رک جائے تو پھر ہمارے لیے جینا ناممکن اور مشکل ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمت ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، اگر کوئی شخص پیدا ہوا، بالغ ہوتے ہی سجدے میں پڑ جائے اور پھر سجدے میں اللہ کا شکر ہر نعمت پر سبحان اللہ کہہ کر ادا کرنے کی کوشش کرے، 70 سال 80 سال 90 سال کا ہو کے مر جائے پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سبحان اللہ کہتے ہوئے جو اس نے اور ہم جو سانس لیتے ہیں اس کا سبحان اللہ کون کہے گا؟ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اختصار کروں،
تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت اور وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اس ایمان کی نعمت کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم میں نے کہا ہے، جان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا نہیں، جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے والا نہیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم مدارس میں ملتا ہے۔ اس کے مراکز اور جگہ کہاں ہیں؟ مدارس ہیں۔ جان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم کالج میں ملے گا، یونیورسٹی میں ملے گا، وہاں وہ علم ملتے ہیں، وہاں سے لوگ فنون اور ہنر سیکھتے ہیں، اور پھر اپنی جان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہاں سے ضروریات انہیں مہیا ہوتی ہیں اور ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ناراض نہ ہونا، ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، دیکھو اگر کوئی ڈاکٹر بن گیا، میں ڈاکٹری کے شعبے کا انکار نہیں کر رہا، کوئی فوجی بن گیا، کوئی جج بن گیا، وکیل بن گیا، یا دنیا میں جتنے بھی پیشے ہیں یہ سارے اختیار کر لے، اور اب دیکھ انسان جب مر جائے، مرنے کے بعد ڈاکٹر کی ڈاکٹری ہمارے کس کام کی؟ بتائیے ذرا، ہے کسی کام کی؟ کسی کا وکیل ہونا مجھے کیا فائدہ دے گا؟ میں تو مر گیا ہوں۔ مرنے کے بعد مجھے دنیا کے پیشے، دنیا کا علم، دنیا کی کوئی چیز کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ میں نے اس لیے تقسیم کر دی کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم، یہاں جو علم دیا جاتا ہے یہ زندگی میں بھی کام آتا ہے، مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آتا ہے، جہاں مرضی چلا جا۔ ایک حدیث بیان کر کے آگے کی طرف نکلوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل جنت کے دروازے پہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے، دو چار ان میں سے جھگڑا ہوگا، کہے گا میں آگے جاؤں گا، دوسرا کہے گا میں پہلے جاتا ہوں جنت میں، تیسرا کہے گا میں پہلے جنت میں جاتا ہوں۔ جبرائیل امین آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے ہاں بھائی کیوں جھگڑ رہے ہو؟ جی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ بھائی کیوں جانا چاہتا ہے؟ جی اس لیے کہ میں بڑا عبادت گزار تھا، بڑی نیکی کیا کرتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، ریاستیں کرتا تھا، اس لیے میرا حق ہے میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں۔ تو جبرائیل امین اس سے پوچھیں گے وہ بتا تجھے کس نے بتایا تھا جو عبادت کرے گا وہ جنت میں جائے گا؟ کہا جی یہ تو میں نے علماء سے سنا تھا۔ پھر کہے گے استاذہ دا خیال کر یا اخبول استاذ خیال ساتھا نہ سڑیا سنگا کہی استاذ پیچھے کھلتا دے تو اگر طرفتے۔ دوسرا کہے گا او بھائی تو کیوں جانا چاہتا ہو؟ جی میں بڑا سخی تھا، دن رات پیسے خرچ کیا کرتا تھا، اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرتا تھا۔ یاد رکھنا ایک انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے، ایک انفاق فی سبیل الشیطان ہوتا ہے۔ آج لوگ اس کو سخی کہتے ہیں جو شیطان کے راستے پہ پیسہ لوٹائے، کہتے ہیں وہ بڑا سخی ہے۔ سخی نہیں ہے ویرا، قرآن نے اس کا نام اخوان الشیطان رکھا ہے۔ ناراض نہ ہونا، کون کہے گا؟ ہم نہیں بتائیں گے، کون بتائے گا؟ جو اللہ کے دشمنوں کے راستے میں پیسہ خرچ کرے وہ اسراف ہو گیا۔ سخاوت اور چیز ہے، اسراف اور چیز ہوتی ہے۔ سخاوت کا تعلق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ ہے، وہ شیطان کے راستے کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان کے راستے پہ روپیہ بھی لگائے گا تو وہ اسراف میں آئے گا، اور اللہ کے راستے میں کروڑوں لوٹا دے گا، سخاوت میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے تجھے سمجھ عطا کو کہے گا میں سخی ہوں اس لیے میں نے سخاوت کی ہے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اس سے پھر پوچھیں گے تجھے کس نے بتایا ہے سخی جنت میں جائے گا؟ کہا جی علماء سے سنا۔ کہا تو پھر استاذوں کا خیال رکھا۔ یہ علماء کو لوگ کوستے رہتے پتہ نہیں کیا کیا کہتے، ان کی مرضی جو مرضی کہیں، لیکن یہ علماء کا طبقہ یاد رکھنا یہ جنت میں بھی تمہیں اپنے سے پہلے بھیجے گے۔
بہت ساری روایات میرے سامنے آ رہی ہیں، میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا۔ تیسرے سے کہیں گے تو اگر تڑپتے کیوں؟ جی میں نے اللہ کے راستے میں جان لگائی، اس نے مال لگایا تو میں مجاہد تھا، میں نے اپنا سارا کچھ اللہ کے راستے میں جان تک قربان کی۔ اور تجھے کس نے بتایا تھا اللہ کے راستے میں جان لگانے سے آدمی اللہ کا پیارا بنتا ہے، جنت کا باسی بنتا ہے؟ حاجی علماء نے بتایا تھا۔ کہا تو پھر استاذہ کا خیال رکھنا ہے، استاد پیچھے کھڑے ہیں، تم سارے آگے جا رہے ہو۔ تو اس لیے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم ان مدارس سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تجھے ان مدرسوں کے ساتھ قائم رکھے، وابستگی، دلی وابستگی عطا فرمائے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کے فیصلے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑا فرق رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہہ دیا؟ فضل العالم علی العابد فضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے مجھ محمد کی فضیلت تم میں سے ادنا پر ہوتی ہے۔ اللہ نے علم والوں کو مقام دیا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی تسی فضائل ان کے بیان تو بیرا تو بھی عالم بننا، تیرے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ میں عالم کی فضیلت سے کیوں جلتا ہوں؟ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے مقام دیا ہے، جی تو میں بھی علم سیکھ لوں، اللہ مجھے بھی وہ مقام دے دیں گے۔ اس میں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے، اللہ کے فیصلے سارے اٹل ہیں۔ ایک دفعہ اسلام آباد ایک جگہ بیٹھے تھے، تو ایک ہمارے سید گرانے کے دو عزیز تھے، تو اذان ہوئی تو میں نے کہا چلو لگتا ہے مسجد قریب ہے، وہاں مسجد کے لیے، مسجد میں نماز کے لیے چلتے۔ مجھے کہتے نا اتھے پڑھ سکتے، اتھے جماعت کرا لو، تسی آئے دو حضرت اتھی جماعت کرا لو۔ مگنا مسجد کی آواز آتی ہے، پھر یہاں ٹھیک نہیں، ہم مسجد جائیں گے۔ کہتے نہیں کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا مسجد نا جی، جو امام ہے نا غیر سید ہے۔ پھر میں نے اس کی کلاس لی، میں لے سکتا ہوں، آپ نہیں لے سکتے، لوہا لوہے کو کپتے نا، میں جو کلاس لے سکتا ہوں آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، میں لے سکتا ہوں۔ میں نے لی، میں نے کہا غیرت باں میں آنا، سمجھتے ہو ان کو؟ غیرت ڈالتے نا، تیرے گھر کی چیز تھی، تیری وراثت تھی نا، تیرے بڑوں نے تجھے دی تھی نا، آج تو کہتا ہے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا کہ یہ سید زیادہ نہیں ہے، تو غیرت ڈالتا نا۔ یہ قرآن کے ساتھ تو جو چمچے گا اللہ عزتیں عطا کرے گا۔ تم نہیں دیکھتے علماء کو، دیکھ ذرا مکہ اور مدینہ طیبہ کے قرون اولا کے علماء کو دیکھ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے ایک استاذ ہیں عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ، غلام تھے، غلام زادے تھے نا، تو امام صاحب کہتے ہیں میں نے اس جیسا علم والا شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ وہ اس علم کے ساتھ تو جو لگا اللہ نے اسے بلندیاں دی۔ یہ علم کہاں سے آیا ہے بھائی؟ بولو، یہ آسمانوں سے آیا، اللہ نے اتارا ہے۔ اس علم کے ساتھ جو لگے گا اللہ اسے بلندیاں دے گا۔ باقی سارے علوم میں کسی کا انکار نہیں کر رہا، وہ دنیا والوں نے بنائے ہیں، تم لوگوں نے انہیں ایجاد کیا ہے۔ یہ میرے رب کا بھیجا ہوا ہے، یہ اوپر سے آیا ہے۔ جو بھی جس قوم کا، جس قبیلے کا جہاں کرنے والا اس سے لگے گا اللہ اسے بلندیاں عطا کر دے گا۔ تو عالم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کر دی۔ رأیت العلم صاحبہ کریم، میں نے علم والے کو دیکھا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ وَلَوْ وَلَدَتْ آبَاءٌ لِآمُ، اگرچہ وہ جی ان کے ماں باپ کو کوئی جانتا ہی نہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کے ماں باپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو علم دیتا ہے تو وہ ماں باپ بھی معزز ہو جاتے۔ میں نے ایسے بہت سارے اپنی آنکھوں سے دیکھے، بڑے نامی گرامی لوگ تھے، علم کی وجہ سے اللہ نے مقام عطا کیا تھا، لیکن اولادوں نے اس علم سے رشتہ توڑا۔
وہ نامی گرامی اولاد کے لیے ماں باپ کے لیے بےزتی کا باعث بن گئے، ذلت اور رسوائی کا باعث بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم کے اندر خاصا رکھا ہے کہ اس کو جو بھی پکڑتا ہے، مرد پکڑے عورت پکڑے، اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ میری پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور عالمہ فاضلات ہونے والی بچیاں جانتی ہیں۔ آپ کو نہیں پتا میرے تیرے آقا نے فرمایا تھا میری نبوت کا آدھا علم سارے صحابہ کے پاس، آدھا علم تنہا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا کر دیا۔ یہ نہیں کہ عورت کے لیے مقام اور مرتبہ کوئی نہیں، اپنے آپ کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ از جہاں تو بانگمی آیت وزید، دنیا والوں اس وقت دنیا میں دو ہی آوازیں لگی ہوئی ہیں، دو آوازیں، دو آپس میں دونوں مد مقابلے، دو آوازیں بڑے زور و شور سے دونوں لگا رہے ہیں، اور غلط آواز لگانے والے شرماتے نہیں ہیں، ہر جگہ لگا رہے ہیں، اور ہم لگاتے ہیں لوگوں جی تسی یہاں آتے ہو، ہمیں کیوں شرم کی دعوت دے رہے ہو؟ کافر غلط کام کی طرف بلانے والوں کو بھی تو شرمندہ کرو گا۔ کبھی ان کی آواز پہ تم نے انگلی نہ اٹھائی، گانے باجوں والوں پہ تم نے کبھی انگلی نہ اٹھائی، قرآن سنانے والا ہمیشہ مطلوب ہو جاتا ہے۔ از جہاں تو بانگمی آیت وزید، دو آوازیں مد مقابل چل رہی ہیں، تاک دامی رات باشد مستعد، دیکھ لے تو ان میں سے کس آواز کے لیے تیار ہے۔ آیکے بانگش نشون اتقیا، ایک آواز متقی لوگوں کے جگانے کی، جھنجھوڑنے کی، بیدار کرنے کی آواز ہے۔ یہ علماء لگا رہے ہیں، کریا کریا بستی بستی ہر جگہ لگا رہے ہیں، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ایک اللہ والوں کے جگانے کی آواز ہے۔ لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے؟ لگا رہے ہیں ہر جگہ۔ وہاں دیگر بانگش فریب اشکیا، اور وہ دوسری آواز بدبختوں کے دھوکے کی آواز ہے۔ عورت کو باہر نکال لے، عورت کو ننگا کر دے، اور جی یہ پردہ کیا چیز ہوتی ہے؟ عورت کو مختلف نام، برابری، یہ بڑا نعرہ ہے جی، برابری، دھوکہ دیا عورت کو، اس نام سے دھوکہ دیا گیا۔ برابری نہیں، عورت کے حقوق اسلام میں مرد سے زیادہ ہے۔ برابری کیا ہوتی ہے سمجھے نہیں؟ عورت کو آکے چلاکی کے ساتھ جی عورت کو آزاد کریں گے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرا پیغام میری بہنوں تک پہنچا دینا، اور جو سن رہی ہیں آگے پہنچا دینا۔ یہ تمہیں دھوکہ دیا گیا، آزاد نہیں، تمہیں قید کیا ہے انہوں نے۔ قید ہے یہ نہیں، آزاد تو وہ ہوتی ہے جو گھر میں آزاد ہے، جیسا مرضی لباس پہنے، تو جو جہاز میں ایئر ہوسٹس ہے اسے مرضی کا لباس پہننے کی اجازت ہے۔ وہ ایئر ہوسٹس تو دور کی بات ہوگی، اب تو بسوں میں بھی لڑکیاں ہیں نا جی، ان بسوں میں وہ اپنی مرضی کا لباس پہن سکتی ہیں۔ اللہ کے واسطے مسلمانوں ہوش میں آؤ، کن کن ناموں سے ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ برابری کے نام پر اسے قید کر دیا۔ گھر میں ہزاروں مشکل حالات اس عورت پہ آئے، لیکن اے روسٹر سے نا اس کی ذمہ داری میں شامل ہے، وہ مسافروں کے ساتھ مسکرائے گی۔ کتنے ظلم کر رہے ہیں عورت کے ساتھ کہ جب اس کا دل غمگین ہے اسے غمزدہ ہونے کی بھی اجازت، کہ تو تم نے کیا ہے عورت کو، اسلام نے تو آکے آزاد کر دیا ہے۔ قید کرنے والوں ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دو، پھر آگے نکلو، پھر کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہو ظلم ہو گیا جی، فلانا حق نہ دیتا، فلانا، عورت کو تو زیادہ مل رہا ہے جی، وراثت پہ استاد ہے جی، ادھے نال خامند کو لو جے کچھ مل دے اکڑے ٹائی جائیں، مرد کو تو بیوی کو بھی دینا ہے جی، مرد کے ذمہ تو دوری ذمہ داری ہے نا، عورت نے تو ہر طرف سے لینا ہی لینا ہے۔ ایک ہی بات کی طرف چلے جاتے، مرد قتل ہو جائے دیت کیا ہے 100 اونٹ، عورت ہو گئی جی 50، او دیکھیا ظلم کی تو عورت ہو 50۔ عقل کے اندر ذرا ہوش کے ناخن لو یا
مرد قتل ہو جائے، عورت قتل ہو جائے تو 50 اونٹ کس کو ملیں گے؟ مرد کو۔ تو ظلم تو مرد کے ساتھ ہوا۔ مرد قتل ہو گیا 100 اونٹ ملیں گے کس کو؟ اس کی بیوی کو۔ اللہ کے بندوں کہاں دھوکا؟ ویسے ہی نہیں کہہ رہا، پاگل تو نہیں ہوں، دنیا نے دھوکا دے دیا کہ ہم نے عورت کے ساتھ یہ کر لیا وہ کر لیا، تم نے ظلم کر لیا ہے۔ اللہ نے جس چیز کے لیے جسے پیدا کیا اس کام سے ہٹا کر اسے دوسرے کاموں پہ لگا دیا۔ برابری کرانا چاہتے ہیں تو برابری تو اس کا نام ہے، برابری کرا لو، برابری کراتے ہو نا، آپ برابری کی ترتیب بھی ہم تجھے سکھائیں گے۔ مرد جاتے ہیں بیچارے مزدوری کرتے، جا اسلام آباد میں بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں، 8-8 10-10 20 منزلہ بن دیں نا، اس دی ہوتے 20 منزل تے ہوتے شٹرن ٹھوک دے جنا، لانا عورتوں کو تے شٹرن ٹھوکے، برابری کرا دیں۔ برابری برابری، اس دھوکے میں ہم آ گئے۔ اللہ میری قوم کو سمجھ عطا کرے۔ رونا فقیر کا یہ ہے کہ ہم کافروں کے دھوکے میں آ گئے، وہ ہمیں جس طرح دھوکا دیتا ہے ہم اس دھوکے میں آ گئے۔ او جی عورت نال ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، یہ جی پردہ کرایا ہے اس کو، تو قیمتی شے پردہ ہو دیا، قیمتی چیز کا پردہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو سارے آدھی جب پیسے ہو سن قیمتی ہیں، قیمتی ہیں تو 5000 دا نوٹ آئیے کر کے جو نا بازار جلدے ہو بولو کیوں نہیں جاتے؟ جاؤ نا یار، 5000 دا نوٹ اندر لیتے بٹھواں میں کڑی جائی اندر سنبھال کے رکھ دیا کسا دی نظر نہ پہوے۔ اس کا مطلب ہے تیرے نزدیک عورت کی قیمت 5000 کا نوٹ بھی نہیں۔ مجھے سمجھا دو دنیا والوں، میں انتظار کروں گا۔ ایک اور سوال چھوڑ کے جاتا ہوں، تم سمجھا لینا، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ عورت کے بڑے ہمدرد آ گئے، یہ عورت کے ہمدرد نہیں ہے، یہ عورت کی آزادی کے لیے مارے نہیں پھر رہی، یہ عورت تک آزادی چاہتے کہ کس طرح عورت تک پہنچا جائے، اور جیسے اسے جھنجھوڑا جائے، بمبوڑا جائے۔ چڑیوں سے کہو شاخ نشیمن سے نہ اترے، چڑیوں سے کہو شاخ نشیمن سے نہ اترے، اس دور کا ہر شخص عقابوں کی طرح ہے، اس دور کا ہر شخص عقابوں کی طرح ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا کرے۔ تھوڑے آگے ہو جائے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو آئیے تھوڑے آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، جلدی کریں، میں آگے نکلوں، دیر نہ ہو جائے، تاخیر نہ ہو جائے۔ پیچھے بھی حضرات بیٹھے، بس میں 1-2 باتیں 3 اور کر کے تشکیل کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، توجہ کر۔ اللہ اکبر۔ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے؟ بولیے۔ عورت ہاتھ کہاں تک اٹھائے گی؟ کندھوں تک۔ مرد کہاں تک؟ حنفیوں کی بات کر رہا ہوں، باقی اپنا کام آپ جانے، ان کا کام جانے، ان کے جو مرضی کرے۔ میں حنفی آدمی ہوں، میں حنفیوں کے مطابق بتا رہا ہوں کہ کان تک مرد اٹھاتا ہے، عورت یہاں تک۔ مرد کہاں باندھتا ہے؟ زیر ناف۔ اور عورت کہاں باندھتی ہے؟ سینے پہ۔ یہ کیوں ہے؟ کبھی نہیں سمجھا؟ یہ دیکھ، نماز میں بھی عورت کے پردے کا لحاظ رکھا گیا ہے، اس کا سطر نہ کھلے، سینے پہ باندھ لے۔ اور آگے جا، عورت کو دھوکہ دیتے ہیں، بارہ شکل دسے نہ کو نہیں، بارنا، اور تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھ۔ نماز میں بھی اللہ، نماز تو ظاہر ہے اکیلے میں پڑھے گی، وہاں تو غیر ہوتا ہی کوئی نہیں، پھر بھی سطر کا لحاظ ہے، سینے پہ باندھے، یہ اس کے لیے پردہ ہے۔ رکوع، مرد پوری کمر سیدھی کرتے، عورت تھوڑا سا نیچے جھکے گی، یہاں بھی اس کے پردے کا لحاظ ہے۔ مرد سجدہ کیسے کرے گا، عورت سجدہ کیسے کرے گی، مرد تشہد میں کیسے بیٹھے گا، عورت تشہد میں کیسے بیٹھے گی۔ میرے پورے پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں سے میرا سوال ہے، علماء، طلباء، حفاظ قراء سے معذرت کے ساتھ میں پڑھی لکھی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا عورت کی نماز کا یہ فرق کیوں ہے؟ نماز میں یہ فرق ہے تو بازار میں اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ مردوں لو پہلے تو گلے میں پھر چیڑا ہو، گلے میں بھی نہیں۔ اللہ میرے تیرے حال پہ رہے، آگے جا، فرق ہے نا۔ امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہی ہے
تو امام صاحب نے کیا کیا؟ امام کے پیچھے نمازیں، تو آگے امام صاحب بھول گئے، تو مرد لقمہ دے گا تو منہ سے بولے گا، اور عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ بولنے کی اجازت نہیں، تصفیق کرے گی، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ یا تو کہو ہم نے یہ قرآن نہیں مانا جس میں عورت کو یہ پردے بتائے گئے، یہ کون سی منافقت ہے یار؟ رحمان بھی راضی، شیطان بھی راضی، ایک کو راضی کرو ایک کو ناراض کرنا پڑے گا، رحمان راضی ہوگا شیطان ضرور ناراض ہوگا، اور اگر شیطان راضی ہوگا رحمان ضرور ناراض ہوگا۔ اس لیے ایک فیصلہ آج ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، رحمان کو راضی کرنا ہے یا شیطان کو، اور آگے جا اسی پہ بات نہیں۔ جدو جنازوں دے دیکھا تماشا، مرد کا جنازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اٹھایا چرپائی لے گئے، اور عورت کا جب ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لے چادرہ پکڑو، حیرت کی بات نہیں ہاں جی؟ اس وقت فرشتے اس عورت کے لیے کیا تصورات کرتے ہوں گے کہ ساری زندگی جب اس میں سانس تھا تو یہ سرخی تے پاؤڈر تے ڈسٹمپر مل کے ساری دنیا کو دعوت نظارہ دیتی رہی، اور آج اس پہ پردہ کیا جا رہا ہے، اس کے اختیاری میں نہیں رہا۔ آج کے ساتھ سے پردہ کرنے گے ساری زندگی ہو ننگی پھری ہے، آج پردہ کرنا لگے مان، کس سے چھپا رہے ہو؟ کفن میں تو ایسے بھی لپٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے پڑھے لکھوں سے اس کا جواب چاہیے، میں انتظار کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن و سنت پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیا کے بانگشن شور اتریاں، ایک اللہ والوں کے جگانے کی آواز ہے۔ جاگتے ہو کہ نہیں جاگتے؟ جاگتے ہو نا انشاءاللہ۔ دشمن کے نرغے میں نہیں آئیں گے، ان کی باتوں اور ان کے چالوں میں نہیں آئیں گے۔ یہ دھوکہ دے رہا ہے عورت کو استعمال کر کے، صنف نازک ہوتی ہے نا، اسے استعمال کر کے دھوکہ دے رہا ہے، عورت بھی نہیں سمجھ رہی ہے۔ عورت ذرا جانا، یہ سونا قیمتی ہوتا ہے نا، سونا ذہب گولڈ قیمتی ہے نا، اور آج تک کتھے پہنچ گیا جی 2 لاکھ اور 9,000 کو پہنچ گیا تولا نا۔ آج کی رپورٹ یہ ہے گولڈ کتنا قیمتی ہے۔ تو یہ جب صراف کی دکان پہ ہم جاتے ہیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جو ہم نے جو شوکیسوں میں وہ اصلی سونا ہوتا ہے، وہ تو آرٹیفیشل ہوتا ہے۔ جب سودا طے ہوتا ہے تو پھر وہ اندر بڑھ دے کمرے میں۔ یہ تماشا دیکھا ہے آپ؟ وہ اندر بڑھ دے، اندر جلتے، اندر جاتا ہے، اندر جاتے، اندر ایک بڑا لاکر ہوتا ہے، وہ کھولتا ہے، اس کے اندر ایک اور دروازہ ہوتا ہے، وہ کھولتا ہے، اس کے اندر ایک اور دروازہ ہوتا ہے، وہ کھولتا ہے، وہاں سے نکالتا ہے۔ مجھے اس قوم پہ حیرت ہے جس کی ہاں 1 تولے سونا تو قیمتی ہے اور اربوں روپے نہیں، جس کی قیمت ہی کوئی نہیں، اس عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اس عورت کو مقام دینے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ یہ شہزادی تھی، یہ ملکہ تھی، یہ ملکہ سے اٹھا کر اسے لونڈیوں والے کام اس کے حوالے کر دیے، جو پرانے زمانے میں ہم قدیم عربی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ گانے باجے طبلے سرنگی یہ کام لونڈیاں کیا کرتی تھی، آج کی آزاد عورت کو اس کام پہ لگا دیا۔ مجھے بتاؤ دنیا والو، یہ کام تو کبھی آزاد عورتوں کا شعار رہا ہی نہیں ہے۔ آزاد عورتوں کا تو مقام اور مرتبہ اونچا ہوتا تھا، تو وہ چھپا کے رکھتا ہے سونے کو۔ وہ جی اصلا زیادتی جنی جگج کرے، جنا لو ہے نا، جنے کی مثال کیا ہے؟ لوہا ہے۔ تم سونا ہو نا، سونے کو سنبھالا جاتا ہے نا، تو لوہا پر ایسے دکان ہے کوئی لوہے راتی بار پیدا ہونے نہیں ہوتا۔ ہمارے مدرسے کے سامنے لوہے کی ارد گرد 2-4 دکان اسی تے دیکھتے ہیں، راتی دن گزرتے اتھی راتی ایک تالا جہاں لا چھوڑ دیں، 2 پہ رہتے راتی، بارش بھی اسی پر اور برف بھی اسی پر اور دھوپ بھی اسی پر، راستے میں گرد و غبار سارا اسی پہ پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ لوہا ہے۔ مرد کی مثال تو لوہے کی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں۔ نقصان عورت کا قیمتی چیز وہ ہے، معمولی سی خراش بھی اس کی ساری زندگی کے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ اس لیے آج کل گڑی تے کوئی نکی جی چریٹ لگنا دینے، اتنا موبائل آندے نا، اس تے ذرا سکریچ آنا دینے، سکریچ نہ جلے۔ تو موبائل قیمتی ہے، عورت قیمتی نہیں۔ بہرحال اور بہت ساری باتیں مجھے کہنی تھی، لیکن اب وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس کی رونقوں کو اور اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کے اخلاص میں اللہ مزید ترقیات عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب کی کافشوں اور محنتوں کو قبول کر کے 4 ٹانگے عالم میں اس کے فیض کو عام کر دے۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے، ہم ایسی دعا جب دعا بھی مانگتے ہیں نا تو آپ کو اگر آپ کے
مانگنے، اپنے آپ کو آگے رکھ کے نہ مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اور اللہ کی جو کبریائی ہے اس کو سامنے رکھ کے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ اس کے فیض کو پوری دنیا میں عام کر دے۔ ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب اور ان کے صاحبزادگان اور ان کے رفقائے کار، اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں مزید برکات عطا فرمائے، اور مدرسے پر جو قرضہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی اختتام کے اور پورا کرنے کی صورتیں پیدا فرما دے۔ آپ بھی اللہ سے مانگے، اور کچھ نہیں۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں نا، اور کچھ نہیں ہوتا نہ مدرسے میں تعاون کر دے، ایک کام کرنا، اس کا مجھ سے وعدہ کر لینا، ایک کام کا مجھ سے وعدہ کرو سارے حضرات، تم جہاں بھی داڑھی پگڑی مولوی مدرسہ مسجد جہاں نظر آئے دیکھ کے صرف خوش ہو جایا ہے۔ یہ وعدہ کرتے ہو کہ جہاں داڑھی نظر آئے گی، پگڑی نظر آئے گی، ہاں جی مسجد نظر آئے گی، مدرسہ نظر آئے گا، اسے دیکھ کے ہم کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے۔ تو جہاں جہاں دین کا جو کام ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاون بنو، معاند نہ بنو۔ دین کا جہاں جہاں جو کام ہو رہا ہے، یہ سارے میرے کام ہیں، اپنا کام سمجھ کے ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ ترقیات عطا فرمائیں گے۔ مدارس کو دیکھ کے خوش ہوگے نا انشاءاللہ، علماء کو دیکھ کے خوش ہوگے نا، اس پر بھی اللہ وہ عطا کریں گے جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر متھے تے بارہ نہ بجاندے کرو، خوش ہو جایا